السلام علیکم لبیک یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں جناب رفیق الحسن صاحب کے دولت کدے پر، جو انجمن ناصر الاضاء کا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، اور آپ الحمدللہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ بہت شرف کا مقام ہوتا ہے کہ انسان کربلا چلا جائے۔ کتنا بڑا شرف کا مقام ہوگا اس کے لیے کہ جو خود بھی بار بار کربلا جاتا ہو اور دوسرے مومنین کو بھی کربلا کی زیارت کے لیے ہر سال بھیجتا رہتا ہو۔ اس سال لیکن رفیق البھائی نے الحمدللہ ایک تاریخی کام انجام دیا۔ انجمن ناصر الاضاء جو لکھنؤ کی انجمن ہے، اس نے 150 سالہ یادگار منائی، اور ایسی یادگار کہ پوری دنیا کے اندر جو شب بیداری سے واقف ہیں، اگر وہ جا کر کے سرچ کریں گے یوٹیوب پر انجمن ناصر الاضاء، تو ان کو محسوس ہوگا کہ کتنی رونق تھی اس شہر کے اندر جسے شہر عزا لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے چونکہ 150 سالہ جو یادگار شب بیداری کی ہے، الحمدللہ اس میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہر انجمن سے ایک شخص کا قرآن نکالا جائے گا، اور جس کا نام آئے گا اس کو کربلا کی زیارت کے لیے انشاءاللہ رفیق البھائی کی جانب سے بھیجا جائے گا۔ یقیناً خوش نصیبی ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو دل کے اندر کربلا کا ارادہ رکھتا ہو، اور کیا کہنا ان فکروں کا کہ جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کربلا لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، اور صرف ارادہ نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے مسلسل کوششیں بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس سفر کا آغاز گزشتہ سال جب کربلا کے اندر ہم سب موجود تھے، جناب مولانا نہال صاحب جو کاروان نور کے آرگنائزر ہیں، اور انجمن ناصر الاضاء کے روح رواں جناب رفیق الحسن صاحب، آپ چونکہ رفیق الحسن صاحب ایک خط لے کر کے گئے تھے لکھنؤ سے لکھ کر کے، جو انہوں نے کسی کو بتایا نہیں تھا، اور لے جا کر کے غازی عباس کے سپرد کر دیا تھا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے اپنے دلوں کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک دعا کی تھی، اے بنا ہاتھوں کے دینے والے، اپنے دلوں کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے دل کی تحریر کو اس کرتاس پہ لکھ کر کے آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ یہاں تک تو میرا کام ہے، لیکن یہاں کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا رفیق البھائی نے انجمن کا 150 سالہ یادگار کو لکھ کر کے اس خط کو مولا عباس کی زری کے سپرد کر دیا، اور اسی کا اثر تھا الحمدللہ۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا، ایک یادگار پروگرام رہا، اس لیے کہ 150 سال ہونا خود اپنے میں بہت اہم چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ چھوٹے چھوٹے پروگرام کرتے ہیں، کئی مہینے سے جاگتے ہیں، اس کے اوپر کوشش کی جاتی ہے، لیکن رفیق البھائی نے یہ کہہ کر کے میرا کام یہاں سے تھا، اب یہاں سے یہ کام ان کا ہے کہ جن کے لیے میں کر رہا ہوں، انجام دے رہا ہوں۔ لہٰذا الحمدللہ چونکہ جب نیت صاف ہوتی ہے، نیت پاک ہوتی ہے، اور جو نیت کربلا سے پروان چڑھتی ہے، تو کائنات کی کوئی چیز اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں سن 61 ہجری کے اندر جو دنیا کی طاقت تھی، وہ چاہتی تھی کہ حسین اور ذکر حسین کربلا میں دفن ہو جائے، لیکن سلام ہو شہزادی جناب زینب پر کہ جنہوں نے اس پیغام کو پوری دنیا تک عام کیا، اور ہر جگہ آج فرش عزا بچھنے لگا۔ یہ اسی فرش عزا کو بچھانے کے لیے جناب رفیق الحسن صاحب نے ایک 150 سالہ یادگار شب بیداری کی صورت کے اندر منائی، اور الحمدللہ لکھنؤ کی کوئی ایسی انجمن موجود نہیں تھی جو شہر کے اندر موجود ہو افراد وہ اس پروگرام کے اندر شریک نہ ہوئے ہوں۔ صرف لکھنؤ ہی نہیں بلکہ بیرون لکھنؤ سے بھی لوگ اس شب بیداری میں شرکت کر رہے تھے۔ کسی بھی چیز کی بد انتظامی تو بہت دور کی بات، کسی کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، بلکہ جو بھی شخص اس شب بیداری کے اندر شریک ہوا، ہر آدمی اپنا آپ کو شب بیداری کے اندر شریک اس طریقے سے کرتا تھا کہ وہ شرکت کرنے کی غرض سے نہیں آتا تھا، بلکہ وہ اپنا آپ کو محسوس کرتا تھا شاید یہ شب بیداری میں خود انجام دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ دو ہیں، ایک نیت اور دوسرے رفیق البھائی کا انداز۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب شعرا کلام پیش کرتے ہیں تو ان کے کلام اچھے لگتے ہیں، تو مصروں پہ یا شعر پر لوگ کچھ داد دیتے ہیں، کچھ انہیں نوازتے ہیں، لیکن ہم نے 4 شعبان کے اندر اس محفل کے اندر دیکھا تھا
جب رفیق البھائی کے اٹھتے ہوئے ہاتھ صرف شاعروں کو نواز نہیں رہے تھے بلکہ ذاکرین کو بھی نواز رہے تھے، اور صرف ذاکرین ہی نہیں بلکہ ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا جو سامعین داد دے رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، رفیق البھائی ان کو بھی نواز رہے تھے، اس لیے کہ جو اوپر سے ذکر ہو رہا ہے وہی نیچے سے ذکر ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ذکر حسین مٹنے نہ پائے، اور الحمدللہ رفیق البھائی نے اس کو عملی جامع کی صورت کے اندر پیش کیا، اور وہ یہ ہے کہ 22 لوگ الحمدللہ انجمن ناصر الرضا کی جانب سے رفیق البھائی خود اور ان کے فرزند، خدا ان سب کے رزق میں برکت عنایت فرمائے، اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ امام زمانہ کے ظہور تک اسی طریقے سے دائم رہے اور قائم رہے انشاءاللہ، اور کربلا میں یہ لوگوں کو اسی طریقے سے بھیجتے رہیں، اس لیے کہ کربلا ایک عجیب و غریب سفر کا نام ہے۔ چونکہ آج پہلے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ولادت کا روز ہے، پہلی رجب ہے، آپ سب کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور انجمن ناصر الرضا اور کاروان نور کی طرف سے سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں امام محمد باقر کی ولادت کی۔ لیکن ایک تو رجب کے مہینے میں یہ ہے کہ رجب کے اندر اگر پہلی رجب کو کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کا ثواب یہ ہے کہ خدا بند عالم اس کے لیے دودھ سے زیادہ صاف نہر اور شہد سے زیادہ شیرین پانی پیش کرے گا، جس کو سیراب ہونے کے بعد پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ رجب کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کے فضیلت یہ ہے کہ ہمارا آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اگر انسان پہلی رجب کو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بجا لائے تو اس سے ہر طرح کے گناہ کو محو کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میموری کے اندر جو چیزیں آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ٹیکنالوجی میں یہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر بھی محفوظ رہ جاتی ہے، لیکن خدا بند عالم ظاہر امام حسین سے وعدہ کرتا ہے اگر تم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے سلام کیا تو وہ گناہ کہیں پر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ کرامن کاتبین کو حکم ہوگا، کرامن کاتبین اس گناہ کو مٹا دو کہ جو اس کے ذریعے سے سرزد ہوئے ہیں۔ یہ شرف ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہم یہاں سے بھی سلام کرتے ہیں صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ حسین، اور دل کے اندر سب کے تمنا ہے خدا رفیق البھائی کے کاروبار میں ترقی عنایت فرمائے اور صحت و سلامتی عنایت فرمائے، اور دنیا کے اندر جہاں بھی مومنین ہیں انہیں سب کو جلد سے جلد کربلا پہنچائے، جن کے دل میں تمنا ہے وہ جلد سے جلد پہنچیں، جو جا چکے ہوں بار بار جائیں، اس لیے کہ کربلا کے بارے میں امام نے فرمایا کہ تم پہ ضروری ہے کہ کربلا کی زیارت کرو۔ مولا سے صاحبی نے کہا کہ مولا میں سال میں جاتا ہوں۔ کہا سال میں کیوں جاتے ہو، 6 مہینے میں کیوں نہیں جاتے؟ کہا مولا کبھی کبھی ہوتا ہے 6 مہینے میں جاتا ہوں۔ مولا نے فرمایا ہر شب جمعہ جایا کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کربلا زیادہ کیوں جاتے ہیں یا کربلا زیادہ یہ لوگ زیادہ جاتے ہیں، اعتراض ہوتے ہیں، یہ ان کا جواب ہے کہ چھٹے امام نے کیا ارشاد فرمایا۔ مولا نے فرمایا کوشش یہ کرو کہ روز زیارت کرو، اگر زیارت روز نہیں کر سکتے کم سے کم شب جمعہ زیارت سرکار ابا عبداللہ حسین انجام دی جائے۔ اور مولا نے فرمایا کہ غریب ہے وہ شخص کہ جو سال میں 3 مرتبہ زیارت کربلا نہ کر سکے۔ تو میں کہوں گا پروردگار تمام قوم کو اتنا امیر بنا دے کہ کم سے کم سال میں 3 بار زیارت کربلا کرنے کے لیے۔ یہ ایک پیغام ہے انجمن ناصر الرضا اور کاروان نور کی طرف سے، اس لیے کہ ایک نورانی قافلہ ہے، اور انجمن ناصر الرضا عزاداری کی نصرت شہر اعزاز سے کر رہی ہے الحمدللہ۔ ہم اور آپ شکر گزار ہیں اس کاروان اور اس انجمن کے، اور خصوصی طور پر اس پروگرام کے روح رواں جناب رفیق الحسن صاحب کے، کہ جنہوں نے یہ پروگرام سجایا، اور اللہ نے ان کے دل کے اندر محبت حسین اس طریقے سے پیدا کی کہ صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر کربلا جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ بات یہ ہے کہ اس روز جب ہم لوگ ابھی اس سے پہلے انٹرویو ہوا تھا تو رفیق البھائی نے کہا تھا، رفیق البھائی کے جملے کوٹ کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم اگر سیریا کھلا ہوا ہوتا تو یہ سب لوگ سیریا جاتے۔ میں اس درد کو احساس بنا کر کے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ دلوں کے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، پروردگار جلد سے جلد سیریا کے اندر جناب زینب، جناب سکینہ اور سارے مزارات کو رہائی نصیب فرما، اس لیے کہ وہ بیویاں کل بھی قید میں تھیں اور آج بھی قید میں ہیں۔ مولا جلد سے جلد ظہور فرما مولا کا،
اور جلد سے جلد سیریا کے حالات صحیح ہو سکیں تاکہ انشاءاللہ یہ قافلہ آئندہ آنے والے دور کے اندر ایران اور عراق کے ساتھ ساتھ سیریا بھی جا سکیں. تو یہ قافلہ جو 22 لوگ کاروان نور کے اندر رفیق البھائی کی جانب سے جا رہے ہیں، یہ لوگ صرف عراق نہیں جا رہے ہیں بلکہ عراق کے ساتھ ساتھ ایران بھی جائیں گے انشاءاللہ. اور 15 جنوری کو یہ قافلہ لکھنؤ سے روانہ ہوگا انشاءاللہ، اور 4 فروری کو تہران سے انڈیا کے لیے واپسی ہوگی انشاءاللہ. اور جو جانے والے حضرات ہیں ان کی ایک فہرست آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، جس میں افضال مرزا عرف پاپ نواب جو انجمن غلامان حسین سے ہیں، عرفان حسین جو انجمن ظفر الایمان سے ہیں، محمد پرویز جو انجمن معراج المومنین سے ہیں، بادشاہ حسین جو انجمن جلاء الایمان سے ہیں، اخلاق حسین جو انجمن فردوسیہ قدیم سے ہیں، سرور حسین جو انجمن غنچۂ مظلومیہ سے ہیں، محمد حسین جو انجمن گلزار اہل بیت سے ہیں، بھین جو انجمن عابدیہ کاظمیہ سے ہیں، لئیق آغا جو سباسد ہیں وہ انجمن معراج الاسلام سے ہیں، فیاض رضا جو انجمن رضا حسین سے ہیں، چھوٹے آغا جو انجمن غنچۂ مہدویہ سے ہیں، تنویر حسن رضوی جو انجمن شمشیر حیدری سے ہیں، شاویز عالم جو انجمن شبیریہ سے ہیں، محمد حیدر رضوی جو گراف ایجنسی کے کیمرہ مین ہیں، ان کو بھی رفیق الحسن صاحب نے ایڈ کیا ہے الحمدللہ. اور رفیق الحسن صاحب اور مولانا نہال کی دونوں کی طرف سے گراف ایجنسی کے کیمرہ مین محمد حیدر رضوی صاحب بھی انشاءاللہ شامل ہو رہیں گے. اور علی شان رضوی انجمن شاہین سجا سے ہیں، شجاع انجمن محبان حسین سے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے خطیب اہل بیت مولانا عباس ارشاد صاحب، اور شاعر اہل بیت جناب اعجاز لکھنوی صاحب، اور محمد شیراز انجمن رونق دین اسلام سے ہیں، سمر عباس صاحب انجمن ناصر الرضا سے ہیں، شجاع حسن رضوی صاحب یہ انجمن ناصر الرضا سے ہیں، اور آخر میں ان سب کو لے جانے والے اس کے روح رواں جناب رفیق الحسن صاحب بھی انشاءاللہ ساتھ میں رہیں گے، جو ہم سب مل کر کے انشاءاللہ آپ سب کی جانب سے زیارت کربلا انجام دیں گے، تاکہ آپ سب لوگ بھی ہمارے ساتھ کربلا کے سفر میں ساتھ رہیں. آپ سب کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں گے. خدا جلد سے جلد تمام مومنین کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں جلد سے جلد عاجل فرمائے، تاکہ دنیا کے اندر ایک ایسا نورانی ماحول ہو کہ کوئی سرحد باقی نہ رہے، کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہ رہے، جو دل چاہے جب چاہے وہ کربلا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ.